ہار جیسا ہدف سری لنکا اچیو کر پائے گی؟ دونوں ٹیموں کے درمیان ہے سخت ٹاکرا، دیکھتے ہیں ٹف ٹائم کون سی ٹیم دیتی ہے۔ کیا سری لنکا کا بالر چمیرا وکٹیں اڑانے میں ہوگا کامیاب زمبابوے کی، یا پھر زمبابوے کا بیٹر اسکندر رضا کے بیٹ سے نکلیں گے رنز؟ ٹاس جیت کے بالنگ کا فیصلہ، کیا سری لنکا کا یہ فیصلہ درست ثابت ہوگا؟ تھرڈ T20 فائنل سچویشن، سری لنکا جیتتی ہے یا پھر زمبابوے؟ کرکٹ اسٹیڈیم میں ہیوج کراؤڈ سما باندھ دیا۔ ہیلو السلام علیکم، میرا نام ناصر علی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ اینالسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی سننے والے جاننے والے ہیں ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج تھرڈ T20 جو کہ فائنل سچویشن میں داخل ہو گیا میچ سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان، اور اگر دونوں ٹیموں کی بات کروں تو ایک سے دونوں نے میچ جیتے ہیں اور مقابلہ برابر ہے، اور آج تھرڈ T20 ہے۔ دیکھتے ہیں کہ تاج کس کے ساتھ سجتا ہے۔ اگر میں کرکٹ اسٹیڈیم کی بات کروں تو ہرارے کرکٹ اسٹیڈیم ہے، اور پچ کی بات کروں تو بیٹنگ وکٹ ہے ٹوٹلی، اور کراؤڈ بہت ہی شاندار آیا ہوا ہے، کیونکہ زمبابوے کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ یہ میچ جیت کے سیریز اپنے نام کریں گے، اور لانگ ٹائم بعد اگر وہ سیریز جیتتے ہیں تو یہ ان کے نام ہوگی۔ اور دوسری جانب اگر بات کروں تو سری لنکا کی بھی بہت ساری ٹیم ہے، اور وہ اتنی آسانی سے زمبابوے کو جیتنے نہیں دیں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیمیں کیا کہنے کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے اگر میں یہاں پہ ٹاس کی بات کروں تو ٹاس سری لنکا نے جیتی ہے، پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور زمبابوے کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ زمبابوے ایک ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے سری لنکا کو، یا پھر سری لنکا کے آگے بے بس نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ میں اگر بات کروں سٹارٹ اننگ سے پہلے اگر دونوں ٹیموں کی کھلاڑیوں کی کون سے 11 پلیئر اس تھرڈ T20 میں شامل ہیں، تو سب سے پہلے بات ہوگی زمبابوے کی برائن بینٹ، ان کے ساتھ اوپننگ سٹینڈ کر رہا ہے ٹڈونشا مورمانی، جو کہ لاسٹ اگر میں ان کا موازنہ کروں تو کچھ خاص پرفارمنس نہیں تھی۔ برائن بینٹ نے جسٹ ایک میچ میں کچھ اچھے سکور کیے، اس کے بعد وہ بھی کچھ خاص پرفارمنس دینے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد شان ولیم جو کہ اسٹل فلاپ جا رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو ایک اچھی کامیابی دلانے میں ٹوٹلی ناکام ہے۔ اس کے بعد اسکندر رضا ان کے پاس موجود ہے جو کیپٹن ہے، اور اسپن بالنگ بھی کرتے ہیں، ساتھ میں بیٹنگ کے جوڑ بھی دکھاتے ہیں۔ یہ واحد اکیلا شخص ہے جو اتنا زیادہ کہنے کے میچ میں انٹرفیئر کرتا ہے، اور کسی نہ کسی پلیٹ فارم میں ایک اچھی اور بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور باقی اگر ٹیم کی بات کروں تو وہ اتنی خاص پرفارمنس نہیں دے رہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے ریان برل ان کے پاس موجود آل راؤنڈر ہے، اس کے بعد تشنکا مسکاوا یہ بھی موجود ہے، تگڑا بیٹس مین ہے، لیکن ان دنوں یہ بھی کافی زیادہ فلاپ جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ تھرڈ T20 میں کچھ پرفارمنس دے پاتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اگر بات میونگا ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ بھی کچھ خاص پرفارمنس نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے ان کا مڈل آرڈر جو زمبابوے کا وہ کافی سارا ڈیمیج ہے، اور اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج فل ہو گیا تو یقیناً یہ میچ زمبابوے جیت جائے گا۔ اس کے بعد اگر بات کروں ان کی بالنگ کی تو بریڈ ایونس ان کے پاس موجود ہے، ساتھ میں موفاسا ان کے پاس موجود ہے، اور موسٹ سینئر ترین بالر ہیں مظہر ربانی، وہ بھی ان کو جوائن کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کروں سری لنکا کی تو سری لنکا میں اوپننگ سٹینڈ کے لیے پاتھم نسنگا اور کسال مینڈس تگڑی جوڑی ہے، اور اگر یہ اکیلے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے بیڑا پار لگا دینا ہے سری لنکا کا، اور سیریز اپنے نام کر لینی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف تیز کھیلتے ہیں بلکہ اپنی اننگ میں اچھا سٹارٹ دے کے جاتے ہیں تاکہ ٹیم اچھے سکور کی طرف بڑھے۔ اور ہوتا بھی کچھ اسی طرح لاسٹ جو میچ ہوئے ہیں ان میں پاتھم نسنگا جو کہ سیکنڈ T20 میں وہ کچھ فلاپ نظر آئے، ادروائز وہ اس نے جتنے بھی T20 ون ڈے اور ٹیسٹ کھیلے ہیں کافی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس کمیل مشرا موجود ہے، اور ساتھ میں کسال پریرا، یہ بھی تگڑے بیٹر ہیں، اور ان کے کیپٹن ہے اسلنگا
جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، بڑی اچھی بیٹنگ اور کیپٹنی کرتے ہیں، ساتھ میں بالنگ بھی یہ کر لیتے ہیں لیکن ضرورت پڑنے پہ، ادروائز یہ کم ہی بالنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کمینڈو مینڈس ان کے پاس موجود ہے، دوشن شنکا ان کے پاس موجود ہے، دوشان ہمنیتا موجود ہے ان کے پاس، یہ اسپن بالنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں بیٹنگ کے جوڑ بھی دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد دشمتا چمیرا جو کہ فاسٹ بالنگ کرتے ہیں وہ موجود ہے۔ اس کے بعد متیش پترانا ان کے پاس موجود ہے، ساتھ میں بینور فرنینڈو ان کو جوائن کیے ہوئے ہیں۔ تو ٹیم کا موازنہ کیا جائے تو سری لنکا کی ٹیم مجھے کافی بھاری نظر آتی ہے، وہ اس لیے کہ ان کے سارے پلیئر کافی حد تک فارم میں، خاص طور پر بالنگ میں چمیرا، اور اگر بیٹنگ بات کروں تو کسال مینڈس اور پاتھم نسنگا۔ دوسری جانب اگر بات کروں تو صرف زمبابوے میں سکندر رضا کے علاوہ کوئی بھی ایک بگ پرفارمنس دینے سے قاصر ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ تھرڈ T20 میں وہ کیا اہم کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تھرڈ T20 میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اہم کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو فرسٹ اننگ کا یہاں پہ آغاز ہوا زمبابوے کی جانب سے۔ تو بات کریں اوپننگ سٹینڈ کی، برین بینٹ اور مورو مانی کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، لیکن ارلی بریک تھرو ہوا سری لنکا کی جانب سے اور زمبابوے اپنی فرسٹ وکٹ لوز کی 26 رنز پہ، اور پہلا کھلاڑی برین بینٹ جو 13 رنز بنا کر پویلین لوٹے، چمیرا کی بال پہ یہ آؤٹ ہوئے۔ اور جیسا کہ چمیرا کی بالنگ کی میں بات کی ہے کہ وہ بہت زیادہ فارم میں اور وہ کافی اچھی اور ارلی وکٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ اچھی لائن اینڈ لینتھ ہوگی اتنا ہی زیادہ بالر پرفارم کرے گا۔ تو ہوا بھی کچھ اسی طرح، 26 پہ زمبابوے کا فرسٹ شکار ہوا۔ اس کے بعد مورو مانی اور شان ولیم کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، تو ان دونوں نے 39 کی پارٹنرشپ لگائی۔ اس کے بعد 23 رنز پر شان ولیم نے ہمت ہاری اور یہ دوشان ہمناتا کی بال پہ پویلین لوٹے، اور اگر میں بات کروں زمبابوے کے ٹوٹل سکور کا تو 65 پہ 2 کھلاڑی پویلین لوٹ کے۔ اس کے بعد مورو مانی اور سکندر رضا کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، 50 پلس پارٹنرشپ انہوں نے لگائی 56 رنز کی، اور کہنے کہ اپنے ٹیم کو ایک اچھا سٹارٹ دے کر سکندر رضا ہمت ہارے اور اچھا سکور چھوڑ کے گئے کہ باقی پلیئرز کچھ اچھی پرفارم کر کے ہم 200 پلس تک پہنچ جائیں گے۔ تو اگر میں سکندر رضا کی بات کروں تو 28 رنز انہوں نے بنایا، اور یہ بھی دوشان ہمناتا کی بال پہ پویلین لوٹے۔ یوں ہمناتا سٹل وکٹیں لے رہا تھا اور اپنی ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کر رہا تھا اور بریک تھرو وقفے سے دلاتا جا رہا تھا۔ تو اگر بات کروں زمبابوے کے ٹوٹل سکور کی تو 3 کھلاڑی 121 رنز پہ پویلین لوٹ کے۔ اس کے بعد مورو مانی اور ریان بورگ کے درمیان پارٹنرشپ کی بات کروں تو جسٹ 26 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی، تو یہاں پہ مورو مانی شکار ہوئے 4th، وہ دوشان ہمنتا کا 3rd شکار بنے، اور یہاں پہ اگر مورو مانی کی بات کروں تو اس 3rd T20 میں انہوں نے اچھی پرفارم کی اور 50 پلس سکور بنایا۔ ان کا اگر ٹوٹل سکور کی بات کروں تو 51 رنز بنا کر وہ پویلین لوٹے، اور یوں زمبابوے کے 4 کھلاڑی 134 رنز پہ پویلین لوٹ کے۔ اس کے بعد کوئی بھی پلیئر ان کا کچھ خاص پرفارمنس نہ دکھا سکا۔ مسکاوا کی تو انہوں نے جسٹ 18 رنز بنائے، اور وہ بورن فرنینڈو کی بال پہ پویلین لوٹے 161 رنز پہ 5 کھلاڑی زمبابوے کے پویلین لوٹ کے۔ اس کے بعد اگر میں ریان بورگ کی بات کروں تو یہ بھی 26 رن بنا کر ہمت ہار گئے اور اپنی ٹیم کو ایک بڑے سکور کی جانب نہ بڑھا سکے، اور یہاں پہ یہ 26 رن بنا کر 175 پہ 6 شکار ہوئے۔ اور اگر میں بات کروں تو دشمتا شمیرا کا یہ 2nd شکار بنے، اور اگر میں زمبابوے کے سکور بورڈ کی بات کروں تو لگ رہا تھا، تاثر یہ آ رہا تھا کہ یہ 200 پلس تک جائیں گے، لیکن بیڈ لک کہ یہ اس طرف نہیں بڑھے جس طرح سٹارٹ کی اننگ جاری تھی۔ لیکن کہنے کہ سری لنکا کے بالروں نے بڑا اچھا کم بیک کیا، جس کی بدولت 200 سکور بنانے سے ان کو روکے رکھا۔ اس کے بعد اگر بات کروں ٹونی میانگا کی تو
13 رنز بنا کر یہ ناٹ آؤٹ رہے. اس کے بعد بریڈ ایونز 2 رنز بنا کر پتھرانا کی بال پہ پویلین لوٹے. یوں 7 کھلاڑی 185 پہ پویلین لوٹا. اور اس کے بعد مصافہ کی بات کروں تو 1 رنز بنا کر یہ رن آؤٹ ہوئے کمیل مشرا کی بال پہ. اور یوں 8 کھلاڑی 187 پہ پویلین لوٹا. اور اس کے بعد رچرڈ نگراوا کی بات کروں تو وہ 4 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. اگر بھی یہاں پہ میں فرسٹ اننگ کی مکمل بات کروں تو زمبابوے نے 20 اوور مکمل کھیلے اور 191 رنز بنائے. اور اگر میں بات کروں آؤٹ کی تو 8 کھلاڑی ان کے پویلین لوٹے. شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا سری لنکا کی جانب سے اینڈ پہ, کیونکہ جس طرح سٹارٹ آغاز تھا میں کہہ رہا تھا کہ یہ 200 پلس لازمی جائیں گے, لیکن اس تک نہ پہنچ سکے. اگر سری لنکا کے ایکسٹرا کی بات کروں تو 12 رنز انہوں نے جسٹ ایکسٹرا دیے. دشان ہیمنیتا انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. دشمتا چمیرا نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. برن فرنینڈو نے 1 کھلاڑی کو پویلین بھیجا. اس کے بعد پاترانا نے بھی 1 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. تو ٹاپ پارٹنرشپ کی بات کروں تو جسٹ 3 ہی پارٹنرشپ لگ سکی, اس کے علاوہ کوئی بھی بیٹر ان کا کچھ خاص پرفارمنس نہ دے سکا. اگر بات کروں تو سکندر رضا 56 رن بنائے مورومانی کے ساتھ. اس کے بعد شان ولیم نے 39 رن بنائے مورومانی کے ساتھ. اور بین مورومانی نے 26 رن بنائے. تو یوں سری لنکا کو 192 رنز کا ہدف دیا گیا. اور سری لنکا نے اپنی سیکنڈ اننگ کا آغاز کیا تو اتنا اچھا اننگ کا آغاز تھا جیسا کہ میں یہ تاثر شو کر رہا تھا. پاتھم نسنگا اور کسال مینڈس یہ بڑی ہی بہترین بیٹنگ کرتے ہیں, اور انہوں نے اننگ کو بڑے محتاط انداز سے کھیلا اور اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اس پورے ٹورنامنٹ کو, خاص طور پہ 30-20 کو. 58 رنز کی ان دونوں کی پارٹنرشپ تھی اور کمال کی اننگ کھیلی. مجھے ان کی اننگ کھیلتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ میچ زمبابوے اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھا ہے, کیونکہ جس طرح ان کا اوپننگ سٹینڈ بیٹنگ کر رہا ہے تو زمبابوے کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہے. تو یہاں پہ میں فرسٹ بریک تھرو کی بات کروں تو زمبابوے کو 58 رنز پہ فرسٹ بریک تھرو ملا. وہ کسال مینڈس کی بات کروں گا تو انہوں نے 30 رن بنائے اور پویلین لوٹے, بریڈ ایونز کا شکار ہوئے. اس کے بعد کمیل مشرا اور پاتھم نسنگا کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا اور ان دونوں کے درمیان جسٹ 15 یا 20 رن کا ہی اضافہ ہوا. تو یہاں پہ پاتھم نسنگا 33 رن بنا کر سکندر رضا کی بال پہ پویلین لوٹے اور یوں زمبابوے نے سیکنڈ بریک تھرو حاصل کیا 76 پر. اس کے بعد ایک ہیوج پارٹنرشپ نے میچ کا نقشہ ہی بدل دیا اور زمبابوے کی جیت کے ٹوٹلی پانی پھیر دیا. اور کراؤڈ کو اگر دیکھیں تو ان کے چہرے کافی زیادہ لٹکے اور مایوس کن تھے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم یہ میچ فائٹ کر کے جیت سکتے ہیں, اور ان کو پورا یقین تھا کہ ہمارے بالر کچھ بریک تھرو کریں گے جس طرح انہوں نے سیکنڈ T20 میں کیا. لیکن افسوس کہ وہ تھرڈ T20 میں ایسا نہیں کچھ کر سکے. اگر میں بات کروں کمیل مشرا کی 73 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. ساتھ میں کسال پریرا کی بات کروں 46 رن بنا کر یہ بھی ناٹ آؤٹ رہے. تو 192 کا ہدف 2 وکٹ کے نقصان پہ سری لنکا نے پورا کر لیا. اوور کی بات کروں 17.4 اوور کھیلے اور زمبابوے کے ایکسٹرا کی بات کروں تو 11 رن انہوں نے اننگ میں ایکسٹرا دیے. ٹاپ پارٹنرشپ کی بات کروں تو کمیل مشرا 170 رنز بنائے کسال پریرا کے ساتھ اور دونوں ہی ناٹ آؤٹ رہے. یوں تھرڈ T20 بآسانی سری لنکا نے 8 وکٹ سے اپنے نام کیا. نہ صرف T20 آخری میچ بلکہ پوری سیریز ہی اپنے نام کی, جس طرح ون ڈے سیریز اپنے نام کی. یہ لاسٹ موقع تھا زمبابوے کے لیے, لیکن وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور T20 کی سیریز بھی اپنے ہاتھ سے گوائی. اگر میں یہاں پہ پلیئر آف دی میچ کی بات کروں تو کمیل مشرا 73 رن بنا کر نمایاں رہے اور وہ ایوارڈ لے اڑے. اس کے بعد پلیئر آف دی سیریز کی بات کروں دشمتا چمیرا جو کہ پلیئر آف دا سیریز بنے, کیونکہ انہوں نے وکٹیں بہت زیادہ حاصل کی جس کی بدولت سری لنکا کو اپنی فتح سے ہمکنار کرایا. نہ صرف فتح سے بلکہ انہیں جتوایا بھی, سیریز بھی جتوائی, ون ڈے ہو یا کہہ لیں کہ T20 ہو. دونوں صورتوں میں سری لنکا کو چمیرا نے ہی کہہ لیں کہ ون کروایا اور بڑی اچھی فائٹ کی انہوں نے زمبابوے کے خلاف. تو یہ تھی
تھرڈ T20 میں انالیسز اور آخری کہنے کے T20 کے بارے میں، اور زمبابوے کے لیے بڑی بری خبر تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے میچ گوا بیٹھے۔ سری لنکا کو ایک بار پھر مبارکباد کہ وہ ون ڈے کے بعد T20 سیریز بھی اپنے نام کر پائے۔ دیکھنا ہوگا کہ سری لنکا ایشیا کپ میں بھی اسی طرح جیت کا سلسلہ جاری رکھتی ہے یا پھر وہاں پہ کچھ ڈک پڑنے کی چانسز موجود ہیں۔ تو دوسری جانب اگر زمبابوے کی بات کروں تو ان کے لیے گڈ لک۔ دیکھیں ایک یا دو پلیئر سے کام نہیں چلے گا، جب تک پوری ٹیم متحد ہو کے ایک فائٹ نہیں کرتی تب تک آپ سیریز یا میچ کوئی بھی جیت نہیں سکتے۔ کہہ رہے ہیں سیکنڈ T20 میں یہ ایک بدقسمتی تھی سری لنکا کے لیے جو 80 رنز پہ آؤٹ ہوگی، ادروائز انہوں نے وائٹ واش آپ کو ضرور کرنا تھا، کیونکہ جس طرح کی ٹیم کی پرفارمنس تھی بیٹنگ میں وہ بالکل بھی فلاپ جا رہی تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سری لنکا کیا اہم پرفارمنس دیتی ہے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔